آج ہم انسپائرڈ دیکھیں آج ہمارے ہیروز کون ہیں, آج ہماری انسپریشنز کون ہیں, ہم لوگ کہاں سے انسپائر ہو رہے ہیں, کہاں سے ایجوکیشن لے رہے ہیں, یا ٹک ٹاکرز ہیں, یا نیٹ فلکس چل رہا ہے, یا پرائم امیزون چل رہا ہے, یا یوٹیوب چل رہا ہے. بس سبیل بھائی اس کے اپوزٹ, میں آپ کی بات سے اس کے اپوزٹ, جب میں چونکہ میں کیلیگرافی کرواتا ہوں بچوں کو, ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, تو جب بچے آتے ہیں یا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دے آر فیڈ اپ آف دس لائف ایکچولی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سر ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو, ہمیں ذہنی سکون نہیں مل رہا. تو ذہنی سکون کے لیے آپ کو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ہیلدی ہے, اور پھر آپ اس میں کریٹو ہو رہے ہیں, آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں, آپ کسی ایک فزیکل چیز میں انوالو ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ میرا ایک تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ سے وابستگی ہے, ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ میں بھی میں رہا ہوں. ایک زمانے کے اندر جو لائبریری تھی نا, وہ ہر سوسائٹی کی یا ہر ایک ٹاؤن کی ایک کمپلسری ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ آپ نے دینی ہے. جیسے مسجد دے رہے ہیں آپ, ہاسپٹلس دے رہے ہیں, اسکولس دے رہے ہیں, لائبریری آپ نے دینی ہے. لائبریری کا تصور ہی ختم ہو گیا. پھر 2007 8 9 10 میں لائبریری بڑا فریکوینٹ جاتا تھا. میں کیونکہ میڈیکل کالج میں ہوتا تھا تو ذرا لائبریری کے اندر اچھا ماحول ہوتا تھا پڑھائی کا, تو لائبریریز اس وقت بھی بڑی بھری ہوتی تھیں. آج کے دور میں آپ لائبریریز جائیں, سناٹے ہیں. آپ کو لائبریریز کے اندر آپ کو شاز و ناظر کو قائد اعظم لائبریری جو ہے مال روڈ پہ, میں نے ایک دن وہ ہمارے جو کہ وہ چیف لائبریرین بھی دوست ہیں اور وہ سب لوگ, تو شرمناک حد تک فگرز ہیں سر. 600 بچہ, 450 500 لوگ ڈیلی کی جو ان کی انکمنگ ہے وہ 400 سے 500, حالانکہ وہ کتنی بڑی لائبریری ہے اور ہمارا کتنا بڑا احساس ہے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ آتے, زیادہ تر لیکن وہ سینکڑوں کی تعداد میں پاک گئے. میں آپ کو بات بتاؤں, نوجوان کی سوچ پہ اور نوجوان کا دماغ اتنا کوئی اس وقت فتنے میں مبتلا ہے. کنفیوژن بھی ہے, کنفیوژن نہیں ہے, دے آر ویری کلیئر. اور میں یہ کہتا ہوں علی بھائی, ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم لوگ ان کی اصلاح کریں. نوجوان ایک ٹریپ میں آ چکا ہے, آنا نہیں ہے, بدکاری کرنا چاہتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر ٹریپ میں آ چکا ہے, ٹریپ میں آ چکا ہے. اس وقت جو ویسٹ چاہ رہا تھا آپ کے آپ کو کنٹرول کرنا, وہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تھرو موبائل فون, تھرو سوشل میڈیا ایپس, وہ کنٹرول کر چکا ہوا ہے. آپ کے بچے کی, آپ کے آنے والی نسلوں کا دماغ فارغ کر چکا ہوا ہے. اب میں آپ کو معاملہ بتاتا ہوں. اگر ایک بچے کو بنیاد سے ہی تعلیم دی جائے ولا تقربوا الزنا کی, ولا تقربوا الفواحش کی, تو آپ کا خیال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی زندگی کے اندر فحاشی یا زنا میں مبتلا ہوگا؟ دیکھیں میں اس بات پہ نا بڑا زیادہ سوچنے میں مجبور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کے اندر کسی چیز سے اگر منع کرنا ہے نا تو وہ صرف لا کہتا تھا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے, بیشتر جگہ لا, بس کافی ہے اللہ کے لیے. زنا اور فحاشی ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے نا اس کے بارے میں کہا لا ترفعوا ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. پھر دیکھیں ہم لوگوں کو سمجھ آئی, ہم لوگوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو بندہ فحاشی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر دیتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ, لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرے خیال میں نا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے. جنریشن زی, یہ جنریشن زی ہے نا جو کرنٹ جو جنریشن ہے 2000 کے بعد جو بورن میں, سیلف کنٹرول ویک ہونے کی وجہ میرے نزدیک ڈائٹ ہے ایک بہت بڑی وجہ. یہ بھی سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہے. ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے فوڈ انک, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یوتھ کو ہمیں ایڈوائز کرنی چاہیے ان کی ڈائٹ کے حوالے سے. اکثر مدرز آتی ہیں, میں چونکہ ٹیچر بھی ہوں, کہتی ہیں بچہ بہت ایگریشن کا شکار ہے. دیکھیں جب آپ شوگر انٹیک بہت زیادہ لیں گے نا, آبویسلی آپ کی جو ایگریشن بڑھے گی, کیونکہ ظاہر ہے اس سے گلوکوز لیول بڑھتا ہے, ڈوپامین لیول بڑھتا ہے. تو پیرنٹس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی ڈائٹ چیک کریں, کہیں یہ بہت زیادہ شوگر انٹیک تو نہیں لے رہا یا لے رہی ہے. دوسرا یہ کنٹینٹ کیا دیکھ رہے ہیں. کنٹینٹ اگر ایگریسو دیکھیں گے, آپ یقین کریں 6 سال 4 سال کا بچہ اپنی نانی کو مارتا ہے. ایسے واقعات سنے,
اور بہت بری طرح مارتا ہے کیونکہ وہ ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے کہ مار کوئی بری چیز ہے. وہ کارٹونز ایسے دیکھ رہا ہے جس میں مار دھاڑ اور یہ ساری چیزیں, یوٹیوب کی ویڈیوز ایسی دیکھ رہا ہے, بچہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے. اسے کیا پتا کہ خون کیا ہے اور مار دھاڑ کیا ہے, وہ پھر اپنے اس میں کرتا ہے. سیلف کنٹرول پہ آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم سولوشنز پہ اب زیادہ بات کریں. یہ ساری باتیں ہیں, زنا کے قریب نہیں جانا, وہ سب ہے. سیلف کنٹرول امپروو کرنے کے لیے یہ نوجوان نسل کیا کرے جب پورن کھلا ہے؟ پورن انڈسٹری آپ کے سامنے سر, ایسی چیزیں, ایسے پیجز, ایسی ویب سائٹس, فیس بک کے پیجز, مطلب کیا کرے یہ نوجوان نسل, کہاں جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں اس میں, پہلے ہم سبیل بھائی کا ٹیک لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں بات کروں. دیکھیں ہم ایک معاشرے سے آئے ہیں اور ہمارے لیے ایگزامپل ہے آلریڈی. اوکاشا بھائی بھی ایک اسی معاشرے میں بہت انہوں نے زندگی کا عرصہ بتایا سعودیہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تب تک جو ہے وہ اس کسی بھی برائی کے اوپر جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتے, کسی بھی برائی کو ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں. پہلے تو نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ جس برائی کو برائی سمجھنا, دیکھیں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے تو ختم, وہاں تو دی اینڈ ہو گیا نا. پھر تو آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور اس میں تعلیم ہے, پیرنٹس کی طرف سے نالج ہے, ایجوکیشن ہے, تربیت. میں یہ سمجھتا ہوں تربیت فقط تربیت نہیں کرنی, اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنا یہ ضروری ہے. اچھا یہاں ایک کنٹروورشل بات, بھائی چلیں آپ سے میرا ایک ٹیک ہے. ہاں ضرور ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ ٹیک ہے کہ آپ دوستی نہیں کرتے. اللہ, آپ اگر یوتھ کے ساتھ دوست ہیں نا, یعنی پیرنٹس جو ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا ہے بھائی. آپ اس کے شو میں آئیں تو صحیح, آپ دیکھیں تو صحیح. جب میں کنڈرگارٹن کا اسکول چلاتا تھا نا, تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنی نیز پہ آ کے نا, جتنے بھی چھوٹے بچے تھے نا, KG1 KG2 کے, ٹھیک ہے, 1 کلاس کے, ان کو میں اپنے نیز پہ آگے گلے لگاتا تھا. اب وہ ٹیچر سے زیادہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے بچے, کیونکہ ان کو شاید لگتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ میرے شو میں آ کے میرے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہے. سو جب ہم دوستی جب تک نہیں کریں گے نا, جب تک ہم یوتھ کو سنیں گے نہیں, اس کو بٹھائیں گے نہیں. بھائی آپ اس کو بٹھا لیں, کتنے منٹ بول لے گا وہ؟ 15 منٹ بول لے گا, 20 منٹ بول لے گا, آپ چپ خاموشی سے سنتے جائیں. 15 منٹ بعد, 20 منٹ بعد اس کو بڑے پیار سے, بڑے طریقے سے آپ سمجھائیں. آپ اس کے شو میں جائیں, اس کے مسائل کو آپ اپنے مسائل سمجھیں, وہ کیوں نہیں سمجھے گا؟ تو تربیت شروع وہاں سے ہوگی. پہلے دوستی ہوگی, اس کے بعد جو سبیہ بھائی والی بات ہے وہ تربیت ہوگی. انہوں نے سعودیہ کی بات کی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے جو گھر کے ساتھ والی مسجد ہے, آپ یقین کریں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اتنے بچے آتے ہیں جتنے بڑے نہیں آتے. یعنی بچے فجر کی نماز میں وہ مسجد میں آ رہے ہیں, کیونکہ پیرنٹس نے نہ ان کو کوئی فورس کیا ہوا ہے, نہ ان کو وہ ان کے لیے رول ماڈل ہیں, وہ ان کے دوست ہیں, ان کے ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. ہاں, انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا مسجد جانا, اچھا وہاں پہ کسی کو کہا نماز پڑھی ہے, کہتے ہیں کیسا سوال کیا, یہ کیا سوال ہے نماز, مطلب کمپلسری تھی, یہ کمپلشن ہے, یہ کوئی آپشنل نہیں ہے. کلچر ہی ایسا بنا دیا کہ اس چیز کو گلیمرائز کیا. بنایا آپ دیکھیں نا کس طرح بنایا, ایجوکیٹ کیا نا بچوں کو, ایجوکیٹ کیا, ایجوکیٹ کے علاوہ خود ایکسائٹیڈ ہو کے گلیمرائز کیا.